السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. حضرت حسنان کریمین رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں گلدستہ اشعار اس دور کے آل رسول کے ولی کامل حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار پڑھتے تھے، جن کے لفظ لفظ سے شان حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی اجمعین ظاہر ہوتی ہے. دوش نبی کے شہسواروں کی بات کر، کون و مکان کے لاج دراروں کی بات کر، جن کے لیے ہیں کوثر و تسنیم معجزن ان تشنہ کام بات گزاروں کی بات کر. خلد بری ہے جن کے تقدس کی سیرگاہ، ان خوں میں غرق غرق نگاروں کی بات کر. کلیوں پہ کیا گزری پھولوں کا کیا ہوا، گلزار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہاروں کی بات کر. جن کے نفس نفس میں تھے قرآن کھلے ہوئے، ان کربلا کے سینہ فگاروں کی بات کر. شمر العین کا ذکر نہ کر میرے سامنے، شیر خدا کے مرگ شعاروں کی بات کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت و پیار کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا. اسی فتح کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے کر گئے، اور ان کے ساتھ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. تو بیت المقدس سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے کا ارادہ کرنے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی، میں ملک شام میں ہی ٹھہر جاؤں. تو وہ اجازت لے کر ملک شام میں ٹھہر گئے اور وہیں مقیم ہو گئے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، بلال یہ کیا جفا ہے، تم ہماری ملاقات کو بھی نہیں آتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر اٹھے اور جلد از جلد سواری کو انتظام کیا اور مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے. مدینہ منورہ پہنچ کر سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر پہنچے اور قبر اطہر کے قریب بیٹھ کر خوب دیر تک روتے رہے، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ دیر تک قبر اطہر کے پاس لوٹ پوٹ ہوتے رہے. پھر حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ملاقات ہوئی، انہیں بھی گلے لگایا، انہیں چوما، ان سے پیار کیا. اس وقت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کی حدود سے نکل کر نوعمر لڑکے ہو چکے تھے. ان حضرات نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آذان کی فرمائش کی. اب چہیتوں کی فرمائش کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا، تو انہی کی فرمائش کے مطابق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر آذان دی جس جگہ پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے. اور جیسے ہی اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان کی آواز لوگوں کے کانوں میں پڑی. تو ایک عرصے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کی آواز لوگوں نے سنی تو لوگوں پر بھی عجیب حالت طاری ہو گئی. ہر طرف آہو بکا شروع ہو گئی، سب کی طبیعتیں بے خود ہو گئیں، حتیٰ کہ مستورات بھی گھروں سے باہر نکل آئیں. جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اور محبت کرتے تھے اور ان کو عزت اور وقار کا درجہ دیتے تھے، بالکل بعین ویسے ہی باقی صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب حسنین کریمین سے محبت و پیار کرتے تھے اور ویسے ہی عزت و مقام دیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 11 سال سے زیادہ محیط تھا. ان کے زمانہ خلافت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان مرد بن چکے تھے اور اپنی عملی زندگی میں داخل ہو چکے تھے. ان دونوں نے اپنی دنیاوی زندگی ان ناز نعمت اٹھا کر کے پلنے والے بچوں کی بجائے اشاعت دین والی زندگی اختیار کی اور کئی جگہ پہ جہاد پہ بھی تشریف لے گئے. تو تقریباً 26 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا امیر مقرر کیا تھا. اس سے پہلے تقریباً 25 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسی رضائی بھائی کو عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کے جہاد کے لیے روانہ کیا تھا اور امیر بنایا تھا، اور ساتھ ہی عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کیا تھا. مگر جہاد نہ ہو سکا. مگر اس وقت ان کو پورے مصر کا والی اور پورے مصر کا حاکم بنا دیا، امیر بنا دیا. تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افریقہ میں جہاد کی اجازت طلب کی اور ان کے ساتھ ساتھ افرادی مدد بھی چاہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مشورہ کیا. تو ان سب نے مشورے میں جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ جہاد کے لیے ان کی مدد کے لیے ایک لشکر تیار کر کے بھیجنا چاہیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے ایک لشکر تیار کر کے روانہ کیا. تو اس لشکر میں جو حضرات شامل ہوئے ان میں حضرت حسن
اور حضرت حسین سلام اللہ رضی اللہ علیہما بھی تھے۔ لشکر روانہ ہوا۔ راستے میں برکہ مقام پر عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر لے کر اور اس کی قیادت کرتے ہوئے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ تو یہ دونوں لشکر طرابلس سے ہوتے ہوئے افریقہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر باقاعدہ طور پر جہاد اور قتال ہوا۔ یہی وہ جہاد ہے جہاں پر طرابلس کا بہت مشہور بادشاہ جرجیل قتل ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ سن 30 ہجری میں سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، تو انہوں نے بھی اپنے ساتھ ایک لشکر لیا جس میں بہت سارے صحابہ تھے۔ اس لشکر میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ لشکر سب سے پہلے قومس پہنچا، لیکن ان سے صلح ہو گئی اور وہ لوگ راضی ہو گئے، قتال بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد یہ لوگ آگے پہنچے جرجان کے لوگوں سے بھی صلح ہو گئی اور جرجان کے لوگوں سے تقریباً 2 لاکھ دینار پر صلح ہوئی۔ اس کے بعد یہ لشکر تمیسا پہنچا۔ یہ جرجان کے علاقے میں سمندر کے کنارے پر ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں باقاعدہ طور پر ایک بڑے جہاد کی نوبت آئی۔ اہل تمیسا کے ساتھ لڑائی ہوئی اور بڑی زوردار لڑائی ہوئی، حتیٰ کہ اس جنگ کے دوران مسلمانوں نے صلاۃ الخوف پڑھی اور ہتھیلیوں پر اپنی جانوں کو رکھ کر بہادری کے جوہر دکھائے اور بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور خاص طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، جہاد جرجان کے لیے جاتے ہوئے وہ اصفہان میں مجاہدانہ حیثیت سے داخل ہوئے اور پھر وہاں سے گزرتے ہوئے وہ جرجان کے علاقے میں پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زمانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 30 برس تھی یا اس سے کچھ اوپر ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور نعوذ باللہ باغی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس محاصرے کے دوران بہت سے صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ان باغیوں سے دفاعی کارروائی کی اجازت مانگی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی بنیاد پر منیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کی وجہ سے خون بہانا پسند نہ فرمایا، اس لیے ان حضرات کو کارروائی کی اجازت نہ دی۔ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے حضرات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، جبکہ باغیوں نے ان کے گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا ہوا تھا، تو ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج کی اجازت طلب کی، جو کہ انہوں نے دے دی۔ تو پھر ہم نے ان سے یہ بھی عرض کیا کہ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، تو اس حالات کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عرض کی، ہمیں اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت بھی کہیں ان باغیوں کے ساتھ نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو چاہے وہ جدھر بھی ہوں۔ پھر ہم وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر جا رہے ہیں، تو ہم نے ان کو دیکھ کر رکے اور ان کے ساتھ واپس اندر چلے گئے کہ معلوم کریں کہ کیا وہ کہتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر کے کہا، امیر المومنین میں حاضر ہوں، آپ جو حکم مجھے فرمائیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بھتیجے آپ بس بیٹھ جائیں اور اس معاملے میں کچھ نہ کریں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تقدیر پوری نہ فرما لے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دنیا نہیں چاہتا، یا یہ فرمایا کہ میں لڑائی نہیں چاہتا۔ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نواسہ رسول کو ان کی وجہ سے ادنا سی بھی خراش آئے یا کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے روک دیا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حکم کی بدولت دفاعی کارروائی تو نہیں کی، البتہ اپنی محبت کی وجہ سے امیر المومنین کی حفاظت کے لیے ان کے مکان پر موجود رہے۔ اسی حفاظت میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ہاتھوں سے زخمی بھی ہوئے، مگر اپنی خوشی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں ثابت قدم رہے، اور اسی حفاظت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی صحابہ بھی موجود تھے۔ ان کی حفاظت کے باوجود باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ المناک واقعہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پیش آیا۔ شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے اور کفن و دفن
میں بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مزید صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے اور تدفین کا انتظام سنبھالا، اور اسی دن مغرب اور عشاء کے درمیان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے قریب ایک باغ میں دفن کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس باغ کو جنت البقیع میں شامل کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے بھائی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال جمع کیا ہے اور وہ اس مال کو تم لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اعلان سن کر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہو گئے اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مال تو صرف غریب لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس کی وجہ سے آدھے لوگ بیٹھ گئے اور آدھے لوگ کھڑے رہے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستحقین میں مال تقسیم فرمایا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بھی اپنے مال سے لوگوں کا تعاون کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود والد ہونے کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑھ کر عزت فرماتے تھے اور ان کی تعظیم و توقیر فرماتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ لوگ جمع ہیں، تم ان میں تقریر کرو تاکہ میں بھی سن لوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ کی موجودگی میں بیان کرنے سے شرم آتی ہے اور آپ کے سامنے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور جا کر ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھ سکے، لیکن ان کی آواز آتی رہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور لوگوں میں بیان فرمایا اور انتہائی فصیح و بلیغ بیان کیا۔ جب بیان ختم ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آئے اور بہت زیادہ اور بہت خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ عبد الرحمن بن ملجم مردار نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کی اور اس کی پوری ذمہ داری اٹھائی، اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا، اور بعد میں ملجم ملعون کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں قتل کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اگلے روز حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور لوگوں میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، کل تم میں سے ایسی شخصیت جدا ہوئی ہے جو علم میں سب سے فائق تھی۔ وہ ایسے شخص تھے کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر انہیں کسی بھی محاذ پر بھیجتے تھے تو وہ اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے کہ جب تک ان کو فتح نہ ہو جائے، اور وہ اس حال میں ہی اس دنیا سے روانہ ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نہ سونا ہے اور نہ ہی چاندی، صرف 700 درہم تھے جو انہوں نے اپنے گھر کے خادم کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ایسے عظیم لوگ اہل بیت میں ہیں۔ آج کل ہم لوگ کتنا دور ہو گئے ہیں حضرات صحابہ کے اور حضرات اہل بیت کی سیرتوں سے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھا رہے۔ دنیا داری میں اور زمانے کی تقدوں میں ایسے لگ گئے کہ اپنے دین سے اور اپنے بڑوں سے دور ہو گئے۔ ہمیں نہیں معلوم، یا ہمارے آنے والے بچوں کو بھی نہیں معلوم، ہمارے ان موجودہ بچوں کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کن کی اولاد ہیں، ہم کن میں سے ہیں، مسلمان کیا تھے اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرض ہے، درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو دوبارہ اپنے اسلاف کی، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور بار بار کریں گے، اور جو لوگ بار بار سنیں گے انشاءاللہ ایمان کی حلاوت پائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعمال نصیب فرمائیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، کمنٹس پہ لکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔